فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، وہو اصدق الصادقین۔ السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، صلوات اللہم صلی علی۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر پروردگار کا سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، یعنی قیامت کے دن۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا کہ ہمارے آپ کے درمیان گفتگو جناب ابراہیم کی ذات گرامی پہ ہے، اور موضوع ہے حسین وارث انبیاء۔ کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم کو قرآن نے بہتیرے پیغمبروں کے واقعات تو سنائے، مگر کسی کے واقعے کی یاد منانے کا حکم نہیں دیا۔ اکیلے جناب ابراہیم کا واقعہ وہ ہے کہ جس کی یاد منانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اپنے ٹھکانے پہ ہونا یا آنا تو اس واقعے کی یاد منانا۔ بس میرا سلسلہ منزل بمنزل آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بڑی خاص توجہ کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ ٹھہریے، اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھیے اور سنیے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور ہر مسلمان کو بڑے غور سے اس مسئلے کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے ایک امتحان میں مبتلا کیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، اور وہ اس وقت مقام منی میں ہیں، چونکہ نبی کا خواب تھا۔ نبی کا خواب وحی الہی ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب کے پردے میں اللہ کی مرضی اور مشیت پائی کہ مشیت رب یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ اٹھے، قرآن پورے واقعات بتا رہا ہے، ہمیں کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب قرآن بتا رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے، اٹھے، بیٹے کو بلایا۔ بیٹا بھی معمولی نہیں ہے، نبی ہے، خود بھی معصوم ہے، نبی ہے، معمولی بیٹا نہیں۔ بیٹے سے کہا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر خدا حضرت ابراہیم نے اپنے پیغمبر بیٹے حضرت اسماعیل سے یہ سوال کیا تو جناب اسماعیل نے اپنے والد سے عرض کیا، اے بابا، بجا لائیے اسے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے باپ کا لہجہ نرم ہے، بیٹا اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ نبی بیٹا باپ کے خواب کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ بجا لائیے اسے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی گلا کٹانے کے معاملے پر
میں صبر کروں گا۔ ہاں آپ سنیے لفظ صبر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دو لفظ زبان میں ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر۔ صبر ہمیشہ مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر ہمیشہ نعمت پہ ہوتا ہے۔ زبان میں دونوں کا استعمال سمجھیے۔ کسی کا بیٹا مر گیا، آپ تعزیت دینے گئے، کیا کہیے گا؟ صبر کرو۔ کسی کے لڑکے کو بہت بڑا عہدہ مل گیا، آپ مبارکباد دینے گئے، کیا کہیے گا؟ شکر کرو۔ معلوم ہوا صبر مصیبت پر، شکر نعمت پر۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کے سامنے موت کو رکھا تو اسماعیل نے صبر کر کے قبول کیا، اور جب رسول نے علی کے سامنے شب ہجرت موت کو رکھا تو علی نے شکر کر کے قبول کیا۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے اور شکر نعمت پہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں چھری پلٹ جاتی ہے، وہاں چل جاتی ہے۔ صلوات اللہ۔ جناب جواب دونوں صحیح ہیں، مگر جواب کے سلیقے میں فرق ہے۔ کامیاب اسماعیل بھی ہوئے، کامیاب حسین بھی ہوئے، مگر یہ صبر کر کے کامیاب ہوئے، وہ شکر کر کے کامیاب ہوئے۔ کہا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب اسماعیل نہائے دھوئے، ابراہیم نے ہاجرہ سے کہا کہ ان کے کپڑے بدل دو، کپڑے بدلوائے گئے۔ کہا خوشبو لگا دو، خوشبو لگائی گئی۔ کہاں لیے جا رہے ہیں خلیل؟ کہا دوست کے یہاں لے جا رہے ہیں، ایک دوست کے یہاں جانا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کے بھیجا، کہا چھری بھی دے دو۔ کہا دوست کے یہاں جاتے ہوئے چھری کا کیا کام؟ کہا شاید قربانی بھی کرنا پڑے، چھری بھی لے لی۔ اب اسماعیل پیچھے پیچھے، ابراہیم آگے آگے، چھری ساتھ میں ہے۔ جا رہے ہیں اس جگہ جہاں خواب میں دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، جس کو منع کہا گیا، قربانی کی جگہ، وہاں جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں کے لوگ ایک سوال کا جواب دیں کہ دونوں باپ بیٹے جو جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا نہیں معلوم؟ کہا ابھی تو تم نے قرآن میں پڑھا، اس میں معلوم تو تھا ہی۔ نہیں معلوم کا کیا سوال؟ تو معلوم ہے کہ گلا کاٹنے جا رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ گلا کٹانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جا رہے ہیں۔ تو پلٹ کے پوچھو کہ جب معلوم ہے کہ جان جائے گی تو کیوں جا رہے ہو؟ ارے آج جو ہم سے پوچھتے ہو کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہادت ہے تو گئے کیوں؟ پہلے ابراہیم و اسماعیل سے تو پوچھو کہ گئے کیوں؟ صلوات۔ مقام منی میں پہنچ گئے، سخت امتحان تھا، اولاد کی بات تھی، سمجھدار لڑکا ساتھ میں چلتا پھرتا باتیں کرتا، چھوٹا سا بچہ بھی نہیں، مگر حکم خدا بجا لانا تھا۔ سوچا کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے، کہیں بیٹے کے چہرے پر موت کے تاثرات دیکھ کے فرض کی انجام دہی میں دشواری نہ ہو، لہٰذا آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری کو تیز کیا، بیٹے کو لٹایا اور چھری چلا دی۔ اب آنکھوں پہ تو پٹی بندھی لیکن ہاتھ کی حرکت سے رگیں کٹتی محسوس ہوئیں۔ فطری بات ہے، آپ بھی آنکھیں بند کر کے کاٹیے جانور کا گلا تو پتہ تو لگے گا نا۔ ہاتھ کی حرکت سے رگیں کٹتی محسوس ہوئیں تو چھری پھینکی، پٹی کھولی، سامنے دیکھا اسماعیل کھڑے ہیں۔ عام باپ ہوتا تو لپٹ جاتا، اللہ نے بچا لیا میرے لال کو۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ معمولی آدمی نہیں تھے، ایسے ہی آدمی خلیل اللہ نہیں بن جاتا۔ بیٹے کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے پالنے والے کیا غلطی ہو گئی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی؟ وحی آئی، لقد صدقت الرؤیا ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے اپنی پالیسی بدل دی ہے، ہم نے یہ قربانی ملتوی کر دی۔ اس وقت وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس لیے فدیہ بھیج دیا کہ اب ذبح عظیم ہوگا۔ ذرا ٹھہریے گا، حسین وارث ابراہیم، پروردگار کی آواز آ رہی ہے، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے مصلحت بدل دی ہے، اس معاملے کو آخر والوں پہ اٹھا رکھا، اور اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا۔ سوچئے، لفظوں کو دیکھیے، غور سے پڑھیے، ذبح عظیم ہوگا، معلوم ہوا یہ ذبح عظیم نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ ہم نے مجلس کرنے کا اعلان کیا اور پھر ایک مرتبہ ملتوی کر دی کہ اب ہم بڑے پیمانے پہ کریں گے، تو بڑے پیمانے پہ کریں گے کیا مطلب؟
یعنی جو اس وقت ارینجمنٹ ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اگر آج ذبح کی یادگار واجب ہے تو ذبح عظیم کی یاد حرام کیسے ہو جائے گی؟ صلوات اللہ۔ اہل اسلام نے بڑا نا رویہ اختیار کیا ہے اس آیت کے ساتھ۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ دمبے کا ذبح ہونا ذبح عظیم ہے، اور اس میں کیا کہوں کہ ان کی سادہ لوحی پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ میں مائل لفظ استعمال کرتی ہوں۔ جنہوں نے یہ بات لکھی اپنی تفسیروں میں کہ ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے، اب عظیم اس لیے کہا کہ جنت کی گھاس چر چر کے خوب موٹا ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی فکر لذت دہن سے آگے ہی نہ بڑھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن ہے، بھلے ہماری زبان عربی نہ صحیح مگر بعض جملے تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے فدیہ جو ہے، صدقہ فدیہ، یہ ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی شے پہ فدا کیا جاتا ہے، بڑی چیز کو چھوٹی شے پہ فدیہ نہیں کیا جاتا۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہے تو کسی نے آن کے مشورہ دیا کہ ایک بکرا فدیہ کر کے ذبح کر کے غریبوں میں بٹوا دو، انشاءاللہ تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بیماروں کے لیے قربانی کی جاتی ہے تاکہ وہ اچھے ہو جائیں۔ تو 5 برس کا لڑکا بیمار تھا تو کہا کہ ایک بکرا قربان کر دو، فدیہ کرا دو، صدقہ کرا دو، انشاءاللہ لڑکے کو شفا ہوگی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بکرا پالے ہوئے تھے آپ، وہ بیمار تھا، وہ آئے کہنے لگے اپنے لڑکے کو قربان کر دو، بکرا اچھا ہو جائے گا تمہارا۔ کیا عقل میں آتی ہے یہ بات؟ ہمیشہ کم مرتبہ چیز بلند مرتبہ شے پر صدقہ کی جاتی ہے۔ فدیناہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو چیز فدیہ اسماعیل بن رہی ہے وہ کم مرتبہ ہوگی، جو چیز اسماعیل کے لیے فدیہ بن کے آئے گی وہ اسماعیل سے رتبے میں کم ہوگی، اور عظیم کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو ذبح عظیم ہوگا وہ رتبے میں اسماعیل سے بڑا ہوگا۔ کچھ حسین کی مخالفت اس آیت کی سیٹنگ نہیں کرنے دیتی۔ مفسرین اسلام کو قرآن نے ایسا لفظ رکھ دیا ہے کہ اگر سمجھدار کام لے تو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بے عربی کا وہ پریپوزیشن ہے جو 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک معنی ریجننگ کے بھی ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کا فدیہ بھیجا۔ کس کا فدیہ بھیجا؟ اسماعیل کا فدیہ بھیجا۔ دمبا، عقل میں بات آ رہی ہے؟ دمبا کم مرتبہ چیز ہے، نبی زادہ بڑی چیز ہے۔ نبی زادے کو بچایا، دمبے کو کاٹا۔ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کا فدیہ بھیجا۔ بھائی کیوں، کس لیے؟ یہ بے لگی ہے، ریجننگ دے رہی ہے بائے سبب۔ عربی گرامر کے حساب سے کس لیے فدیہ بھیجا؟ اس لیے کہ اس میں ذبح عظیم ہو۔ اب سمجھے آپ، حسین وارث اسماعیل، آج تک ساری دنیا کے حاجی جو حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ جا کے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ قربانی اس یاد کو تازہ کرتی ہے جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو اللہ کی راہ میں چھری کے نیچے رکھا تھا اور ان کے واسطے دمبا آ گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ قربانی کی یاد صبح قیامت تک منانا اسلام کے دستور میں شامل ہو گیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے پورے واقعے میں یادگاریں چھپا رکھی ہیں۔ قربانی یاد اسماعیل ہے، یاد ابراہیم ہے، صحیح یاد ہاجرہ ہے، جہاں ایک ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، کوہ صفا سے کوہ مروہ تک، کوہ مروہ سے کوہ صفا پر 7 چکر بی بی ہاجرہ نے کیے تھے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور یاد تشنہ لبی کو صحیح بنا کر صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا۔ تو اگر بی بی ہاجرہ جس کے بچے کو بعد میں پانی مل گیا، اگر پانی کی تلاش میں جو دوڑی تھیں، اس کی یاد آج تک منائی جا سکتی ہے، تو جن ماؤں کے بچے کام آ گئے ان کی یاد میں ماتم اگر کیا جائے تو یہ کیا عجب ہے۔ کنیزان زہرا، پورا محرم جو ہوتا ہے یہ ایک قربانی کی یاد ہے، اور یہ وہی قربانی ہے جس کو خدا نے ذبح عظیم کہا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مکہ معظمہ سے متعلق چیزوں کو شعائع اللہ کہا گیا ہے، اور شعائع اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے
یہ اس کے دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یعنی مینا کا احترام کریں ہم، مشعرہ کا احترام کریں ہم، حجر اسود کا احترام کریں ہم، صفا و مروہ کا احترام کریں ہم، قربانی کے جانور کا احترام کریں ہم۔ اگر ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی پاکیزگی اور تقویٰ کی علامت ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ سے سنیے گا۔ کعبے کا احترام کیوں کر ہو کہا اس کا طواف کرو، معلوم ہوا طریقہ احترام بتائے۔ کبھی طواف کر کے احترام، کبھی چوم کر احترام، کبھی کھا کے احترام، یہی تو محرم میں ہوتا ہے۔ آپ سوچئے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک عظیم قربانی کی یاد ہے۔ یہ بھی ایک بندے نے اللہ کی راہ میں عظیم قربانی دی ہے جو آج تک اس کی یاد منائی جا رہی ہے اور بڑی شان سے منائی جا رہی ہے، جس کا نام محرم ہے۔ طواف کیا ہے یہ بھی ایک یاد ہے، قربانی کی یہ بھی ایک یاد ہے۔ احترام کے فلسفے کو نہیں سمجھتے ہیں لوگ اور اعتراض کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور محترم ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ بدنا اللہ کی نشانی ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی بن گیا، اللہ کی نشانی پر احترام کی مہر لگی ہے۔ یہ کیسے محترم ہو گیا؟ کہا یہ نقل ہے اس جانور کی جو اسماعیل کے لیے آیا تھا، تو احترام کہاں سے چلا؟ اصل میں خدا محترم، اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان، اسماعیل محترم۔ دمبا بنا اسماعیل کا فدیہ، دمبا محترم۔ جانور اس دمبے کی نقل ہے، اس لیے یہ محترم۔ احترام خدا سے چلا، قربانی کے جانور تک آیا۔ بس یہی دلیل ہماری ہے کہ اصل میں خدا محترم، حسین ہوئے خدا پہ قربان، حسین محترم۔ حسین کا کربلا میں روضہ بنا، روضہ محترم۔ یہ علم اسی کی نقل ہے، اس لیے یہ علم محترم۔ صلوات اللہم صلی۔ یاد منائی جاتی ہے اور لباس یادگار بھی مخصوص ہے۔ ان کپڑوں میں نہیں ہوتا ایک چادر باندھیے، ایک چادر اوڑھیے۔ معلوم ہوا یادگار کا لباس بھی خاص ہوتا ہے۔ اب آپ نہ پوچھیے یہ آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ بھی یادگار ہے، یہ غم کی یادگار ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا، لیکن ایک بات کا جواب دیجیے کہ جب ایسے ہی عام ہے واقعہ کربلا، تو امام حسین کی یاد کو اللہ نے واجب کیوں نہ کر دیا؟ اور قرآن میں کیوں نہ آیت آ گئی؟ صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ 10 دن محرم مناؤ، مجلس کرو، جیسے حج کے لیے آیت آ گئی؟ اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض ہے اگر استطاعت ہو۔ ویسے محرم کے لیے بھی آیت آ جاتی، جھگڑا ختم ہو جاتا، پھر کوئی بحث ہی نہ کرتا کہ بدعت ہے، کہ سنت ہے، کہ جائز ہے، کہ ناجائز ہے، کہ حلال ہے، کہ حرام ہے، کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ آیت آتی تو سب خوشی خوشی کرتے یا ناراضگی سے کرتے۔ آیت آ جاتی، آیت تو آئی نہیں، اب ادھر ادھر کہیں سے بھی آپ ثابت کر رہے ہیں، وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر ایسا تھا تو آیت کیوں نہیں آئی؟ حج کے واقعے میں اور محرم کے واقعے کی نوعیت میں فرق ہے۔ سنیے، وہاں حج کے واقعے کی آ گئی، یہاں کیوں نہیں آئی؟ ریزن سن لیجئے، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ حج کا واقعہ جو ہے یہ خوشی کا واقعہ ہے جس میں نبی زادے کی جان بچی ہے۔ محرم کا واقعہ جو ہے وہ غم کا واقعہ ہے جس میں نبی زادے کی جان گئی ہے۔ خوشی میں ہمیشہ بلاوا جاتا ہے، غم میں ہمیشہ اطلاع دی جاتی ہے۔ بلاوے اور اطلاع میں فرق ہے، انفارمیشن اور ہے، انویٹیشن اور ہے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب مر گئے ہیں، میت اتنے بجے اٹھے گی۔ مجلس میں کبھی یہ اعلان نہیں ہوتا فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی ہے، کھانا اتنے بجے ہوگا۔ کبھی خوشی کی اطلاع نہیں ہوتی، کارڈ جاتا ہے ولیمے کا، آئیے گا آئیں گے، ٹیلی فون کیجیے گا تو آئیں گے، ٹیلی فون نہیں کیجیے گا تو نہیں آئیں گے۔ لیکن غم میں جس سے تعلق ہوتا ہے سن کے پہنچتا ہے۔ حج ہے خوشی کا واقعہ، مسلم ابن عقیل کو بلاوا بھیج کے بلایا۔ محرم ہے غم کا واقعہ، جس سے تعلق ہے وہ جائے گا، جس سے تعلق نہیں ہے وہ نہیں جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ واقعہ غم ہے، رسول کا گھر کربلا میں لٹ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ بقول میر انیس، وہ باغ خود لگا کے گئے تھے جسے رسول ماہ اذا کے عشرہ اول میں لٹ گیا۔ سیدہ کا بھرا گھر برباد ہو گیا، حسین کا خاندان، چھوٹے چھوٹے بچے، بھرا گھر۔ کنیزان مظلوم کربلا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو محرم میں ہم تعزیت دیتے ہیں
یہ کس کو دیتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو تعزیت دیتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں، اس کو تعزیت دیتے ہیں۔ اے حبیب خدا، کنیزوں کی تعزیت قبول کیجیے۔ ہم رسول اللہ کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تعزیت دیتے ہیں۔ بی بی اپنے بھرے گھر کی تعزیت قبول کیجیے۔ ہم مولائے کائنات کو تعزیت دیتے ہیں۔ یا علی، ہم کنیزوں کی تعزیت قبول کیجیے۔ آج اسی گھرانے کا ماتم ہے، وہ عصمت کے پھول، وہ باغ محمد کے گل، وہ خاندان رسالت کے نونہال جو حسین کے ساتھ آئے تھے۔ ہاں کنیزان زہرا، کہنے کو بنی ہاشم کہہ لیجئے، مگر سب کربلا میں خون ابو طالب کی گلکاری ہے، اس لیے کہ اگر عقیل کے بچے کام آئے تو وہ بھی ابو طالب کے بیٹے تھے، اگر جعفر کی اولاد کام آئی تو وہ بھی ابو طالب کے بیٹے تھے، اگر علی کی اولاد کام آئی تو وہ بھی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو راہ اسلام میں جتنا خون چڑھا ہے وہ سب ابو طالب کا خون ہے۔ حسین کے ساتھیوں کا ذکر کروں تو خدا کی قسم نہ ایسے لوگ نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی ولی کو ملے، نہ کسی اللہ کے خاص بندے کو ملے جو اپنی جان دینے پہ تیار ہیں۔ یہاں مائیں بچے کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو، کل قربانی آل محمد کا دن ہے۔ کنیزان زہرا، دنیا کی سب سے بڑی محبت کا نام مامتا ہے۔ ارے بی بی زینب کو میں کیا کہوں، شہزادی زینب کا ذکر میں کس منہ سے کروں کہ انہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ جناب اون محمد کا ذکر میں کیسے کروں، جناب اون محمد تو جعفر کے پوتے تھے، علی کے نواسے تھے، میں ان کے لیے کیا کہوں۔ میر انیس خوب کہہ گئے ہیں، ان کا ایک شعر سنا دوں، میں کیا کہوں۔ جب میر انیس کہہ گئے ہیں تو وہی کافی ہے کہ ماں بچوں کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور کے یوں لڑنا، یوں لڑنا، یوں لڑنا، یوں مقابلہ کرنا، یوں میدان میں حملے کرنا۔ میر انیس نے 2 مصرعوں میں سب کچھ کہہ دیا۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے ہو۔ کنیزان زہرا، شہزادی زینب تو اس نورانی محفل کی سب سے عظیم شہزادی جن کے سامنے تمام بیویاں دست ادب جوڑے رہتی تھیں کہ جس طرح سب لوگ امام عالی مقام کے سامنے دست ادب جوڑے رہتے تھے، تو میں بی بی زینب کا کیا تذکرہ کروں۔ میں تو آپ سے ان بیویوں کا ذکر کروں گی جن کا تعلق خاندان رسالت سے بھی نہ تھا، جن کے اس گھرانے سے رشتہ داری بھی نہ تھی۔ محض غلامی نے کیا دے دیا تھا، کنیزی نے کیا دے دیا تھا۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں رات بھر سمجھاتی رہیں، بیٹا نصرت حسین میں کمی نہ آئے۔ اور جب عاشور کا دن آیا اور جب بیٹا میدان میں جا کے شیروں کی طرح لڑا اور لڑتے لڑتے ایک دفعہ ماں کے سامنے یوں آیا کہ زرہ کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور آن کے کہتا ہے کہ مادر گرامی کیا راضی ہوئی؟ کہا نہ، ابھی نہیں، ابھی کہاں، جب نصرت حسین میں تیرا سر جسم سے کٹ جائے گا تب راضی ہوں گی۔ یہ جوان بیٹے کی ماں تھی جس کے لڑکے کی شادی ہو گئی تھی، بھلے 17 ہی دن ہوئے تھے شادی کو، مگر شادی کے لائق تھا، شادی ہو گئی تھی، جوان لڑکا تھا۔ نہیں ایک مور ہے، سن لیجئے کنیزان زہرا، جب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا خیمے میں آیا تو مسلم کے خیمے سے ایک بچہ نکلا، اس کی تلوار کمر سے بندھی تو تھی مگر زمین سے ٹکرا رہی تھی۔ حسین نے بلایا، ادھر آؤ، بچہ آیا، کہا تو خیمے میں واپس جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے، بس خیمے میں جا۔
بچے نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے۔ کنیزہ نے زہرا، جب مائیں اپنے بچوں کے کپڑے بدلواتی ہیں، سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے ان کی زندگی کی دعا بھی مانگتی ہیں، پالنے والے ان کو زندہ رکھنا، تصویر مٹنے نہ پائے۔ ارے کربلا کی ماں اپنے بچے کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، سپاہی بناتی ہے، کمر میں تلوار باندھتی ہے۔ جا بیٹا حسین پہ صدقہ ہو جا، عزکم اللہ۔ بس 1 منٹ اور مجلس تمام۔ کنیزہ نے زہرا، کنیز نے در خیمے سے آواز دی، مولا ہدیہ رد نہ کیجیے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ بچے نے اصرار کیا، آقا اب مجھے اجازت دے دیجیے۔ ایسا مجبور کیا، حسین نے سر جھکایا۔ بچہ مقتل میں گیا۔ روایت میں ہے، میں نے پڑھا خود کہ یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے تلوار چلا رہا تھا۔ چھوٹا تھا نا، ایک ہاتھ سے تلوار نہیں سنبھل رہی تھی، مگر نہ جانے کون سا جوش تھا کہ اس چھوٹے سے بچے نے حملہ کر کے 7 آدمی مار ڈالے۔ یہ ایسے نہیں مر گیا، ظالموں نے گھیر کے گرا لیا۔ ماں سامنے کھڑی تھی، سر کاٹ لیا۔ سوچئے ممتا کو ٹھوکے پہ ٹھوکے لگ رہے ہیں اور ایک دفعہ سر لے کے ماں کی طرف پھینک دیا۔ یہ ہے کربلا۔ خون ٹپکتا ہوا سر اٹھایا، منہ پہ منہ رکھا۔ یہ نہیں کہتی تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گی، کہتی ہے مرحبا میرے لال، مجھے فاطمہ زہرا سے سرخ رو کر دیا۔ میں کہوں گی اے ماں، عصر عاشور کو بچوں کو بلاؤ، حسین اکیلے ہیں، کوئی نیزہ لگاتا ہے، کوئی تیر و تلوار لگاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔